السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج ایک اور اسلامی سٹوری آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ تمام غزوات میں خصوصاً غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ یہ دین کے پاسدار، دل کے فیاض، سخی، ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے بھی بہت فرما بردار اور خدمتگار تھے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی اطاعت کا ثمر ایسا ہی ہوتا ہے۔ واقعی حارثہ ماں کی اطاعت، شیاری اور فرما برداری میں معروف اور ممتاز تھے۔ ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ قریب ہی سے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور سلام کرتے ہوئے پاس سے گزر گئے۔ جب واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا حارثہ، تم نے ان صاحب کو دیکھا تھا جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے۔ جب تم نے سلام کیا تو انہوں نے تمہارے اس سلام کا جواب دیا۔ تو دوستو دیکھیں کس طرح ماں کی اطاعت اور فرما برداری کا اجر اور ثمر ملا کہ جبرائیل علیہ السلام ان پر سلامتی کی دعا پڑھ رہے ہیں، دعا بھیج رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ایک ابدی خوشی اور دائمی کامرانی کی آخری منزل ہے، لیکن یہ آخری منزل ماں کی دہلیز کا زینہ اول ہے۔ اس اونچی منزل کو پانے کے لیے سدرۃ المنتہا پر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی قدر و منزلت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کونین کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر خود بخود کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر دنیا بھر سے نرالی اپنی کالی کملی زمین پر بچھا دیتے تھے۔ سیدہ حلیمہ آپ کی حقیقی ماں نہیں تھی اگرچہ، مگر دودھ پلانے والی ایک رضائی ماں تھی، لیکن پھر بھی تکریم کا یہ اندازہ، سبحان اللہ، کیا کہیے۔ آپ فرماتے تھے امی امی امی، میری ماں میری ماں، تشریف لائیے۔ تو دوستو واقعی ماں قدرت کا ایک عطیہ ہوتی ہے۔ بہشت کا یہی تو تصور ہے کہ وہاں سب کچھ بن مانگے ملے گا اور من چاہی نعمت میسر ہوگی۔ ماں بھی اپنی اولاد کو بن مانگے دیتی ہے، یہاں تک کہ منہ کا نوالا تک دے دیتی ہے، اور اولاد جو چاہے اسے مہیا کر دیتی ہے۔ خواہ اولاد کی پرورش کرنے کے لیے، اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ماں کو کسی کی نوکری کیوں نہ کرنی پڑے، کسی کے برتن کیوں نہ مانجنے پڑیں۔ آج دنیا دولت کی تلاش میں ہے، سب سے بڑی دولت تو ماں کا وجود ہے۔ جسے ماں کا سایہ میسر ہے وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ ضروری نہیں کہ ماں کا تعلق بڑے خاندان سے ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، جدید دنیا کے رجحانات سے آگاہ ہو۔ ماں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو یا معمولی محنت کش گھرانے سے ہو، وہ ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ ماں نبی وقت کے لیے بھی احترام کا مرکز ہوتی ہے۔ تو دوستو جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔